ہمیں بیرسٹر عادل کہلو نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عادل صاحب جوائن کرنے کے لیے. عادل صاحب، جسٹس اعجاز الحسن نے سوالات اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں اجلاس میں بھی بطور ممبر جو 7 دسمبر کو اجلاس ہوا اس میں شریک تھا، لیکن بینچز کی تشکیل کا یہ معاملہ ہے جس پر انہوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں اور خط بھی لکھ دیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، آپ کو یاد ہوگا بہت اس پہ وہ کنسرن تھے. پچھلے چیف جسٹس کے دور میں بھی ان پہ بڑے ریزرویشن تھی کہ بینچنگ کی تشکیل جو ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے اور سب کو 3 ممبر کمیٹی کو جانا چاہیے. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نے بھی میجورٹی نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد اس طرح کے اعتراض آنا، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ پھر چیف جسٹس صاحب کو اس کو بڑی غور سے دیکھنا چاہیے. اور اعجاز الحسن صاحب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سینئر پیونی جج ہیں، یعنی چیف جسٹس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. ان کی طرف سے اعتراض آنا تو یہ بڑا ہی سوالیہ نشان سپریم کورٹ پہ بنتا ہے، اور اس پہ چیف جسٹس صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. بیکاز جتنی ان کی آبزرویشن یا جتنی ان کی گفتگو تھی اس معاملے میں، یہ تو پھر لوگ شک کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے. جی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ متعدد فون کالز بھی ان کو آئے، اور ابھی اعتراضات کیوں اٹھائے گئے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی جو ہے پوائنٹ اٹھایا گیا؟ یہ بالکل یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جج اور سینئر پیونی جج جو ہے وہ کال کر رہے ہوں اور ان کو کال نہ اٹھائی جائے یا ان کا ایجنڈا نہ دیا جائے. اور اس سے پہلے اعتراض اس وجہ سے نہیں بنتا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ فیصلہ ابھی ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا. تو سپریم کورٹ کا یہ پروسیجر جس میں اس نے بینچز کی تشکیل کرنی ہے اور وہ کمیٹی نے کرنی ہے، وہ بھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا. اور یہ بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ ابھی وہ شروع ہی ہوا ہے اور اس کے 3 کمیٹی ممبرز کے 1 کمیٹی کے ممبر نے اعتراض اٹھانا شروع کر دی ہے. تو میرا تو خیال ہے یہ بڑی ہی عجیب صورتحال ہے، اور اس پہ چیف جسٹس کو بڑی سنجیدگی سے کرنا چاہیے تھا. بیکاز ایک طرح سے یہ پچھلے 6-8 مہینے اور سال سے انہی کا برین چائلڈ چل رہا ہے. جی عادل صاحب ساتھ رہے گا.